اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 107۔ اس سے پہلے آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا کارساز۔ جس معنوں میں بھی کارساز بنائیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی بات ہے کہ اسباب کے بغیر اگر کسی سے کسی قسم کی توقع رکھی جائے، اسباب تو دنیا گزارنے کے لیے ضروری ہیں، تو وہاں تک تو آپ کسی سے توقع کر سکتے ہیں۔ اسباب سے ہٹ کر جو توقع رکھی جائے یا آخری معنوں میں جو توقع رکھی جائے، اس کے لحاظ سے کسی کو بھی کارساز بنانا شرک ہے۔ تو یہ شرک ہے جس کی معافی نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں یہ بیان ہوا تھا کہ جہنم ہم نے کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر بنا کر رکھی ہے۔ اب ذکر ہو رہا ہے ایمان والوں کا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، کانت لہم، ان کے لیے ہیں، کیا ہیں؟ جنات الفردوسی، فردوس کی جنتیں، فردوس کے باغات۔ وہ کیا ہیں؟ نزولا، وہ مہمانی ہیں، بطور مہمان نوازی ہیں، ضیافت ہیں۔ بالکل جس طرح کافروں کے لیے جہنم بطور ضیافت تھی، یہاں پر مومنوں کا شاندار انجام بتایا جا رہا ہے، جس سے ایک واضح کمپیریزن، تقابل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، سچے دل سے ایمان لائے، صحیح معنوں میں ایمان لائے، صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ نیک اعمال بھی کیے، وہ تمام اعمال جو اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمائے، وہ اعمال کرتے رہے، تو بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ وہ بھی پکے جنتی ہوں گے۔ ایمان اور عمل صالح اگر کریں گے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے۔ اگر کسی کے اندر ایمان نہیں ہے، انہیں نیکی کے کام کیے ہیں، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اگر کسی کا ایمان کا دعویٰ ہے لیکن اس کے کام نیک نہیں ہے، تو اس کا ایمان جھوٹا ہے، اس کا بھی ایونچولی فائدہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تو جو یہ دونوں چیزیں کرتے رہیں گے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کے لیے جنات الفردوس کو تیار کر رکھا ہے۔ جنات الفردوس میں فردوس کیا ہے، یہ قرآن میں تو اس کی اس طرح ڈیٹیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں اپنے رستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے۔ تو پس جب تم اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا مانگو، تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ درمیان میں واقع جنت ہے۔ یعنی اپیرنٹلی باقی جنتیں سائڈوں پہ ہوں گی، ان کے مڈل میں ایک جنت ہے، اور اعلیٰ جنت ہے، بلند ترین جنت ہے، اور اس کے اوپر پھر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے یا اس فردوس سے یا عرش سے وہ نہریں نکلتی ہیں جنت کی۔ تو یہ اعلیٰ ترین جنت ہے، اسی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنات الفردوس عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، ان کے لیے ضیافت ہے فردوس کے باغوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اب دنیا میں اگر کسی جگہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں تو آپ بور ہو جاتے ہیں، جو انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
مثال کے طور پر اگر ہم لاہور شہر میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی انجوائمنٹ ہوگی کہ ہم پہاڑوں پر چلے جائیں، خوبصورت منظر ہو، چشمہ بہہ رہا ہو، نیچرل فضا ہو، اور وہاں پہ کوئی چھوٹا سا گھر ہو جیسے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، تو وہاں جا کے ہم رہیں۔ لیکن اگر آپ نوٹ کریں گے، غور کریں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے لوگوں سے، تو وہ لوگ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی انجوائمنٹ، بہت بڑی انٹرٹینمنٹ ہے جب وہ لاہور شہر میں آتے ہیں، جب وہ یہاں دیکھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں، مارکیٹیں، سڑکیں، گاڑیاں، رونق، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا زبردست چیز ہے۔ کیونکہ انسان جب ایک ماحول میں رہتا ہے تو آہستہ 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 اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں مومن ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو نیچرل کانسیپٹ یہ ہے کہ اکتانے کا خطرہ ہو سکتا ہے وہاں پر۔ یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے لا یبغونا، نہیں وہ چاہیں گے۔ بغا یبغی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی چاہت کرنا بہت زیادہ، تو پھر یہ چاہنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ویسے یہ بغاوت یا سرکشی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کانٹیکس کے لحاظ سے دونوں جگہ مطلب ہو سکتا ہے۔ یہاں چاہنے کے معنوں میں تو وہ نہیں چاہیں گے انہا، اس سے، سوالا، سوالا، حالہ یہولو، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، تو اس سے وہ تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے۔ یہ اسی کے لیے پھر اگر آپ نے دینی کتابیں پڑھی ان میں تحویل قبلہ لکھا ہوتا ہے، قبلے کا تبدیل کرنا، تو وہ تبدیل ہی نہیں چاہیں گے، ان کو بوریت نہیں ہوگی، وہ اکتائیں گے نہیں، وہ جنت کی نعمتوں، راحتوں، اس کے ماحول سے اتنا مطمئن اور اتنا خوش ہوں گے کہ وہ کبھی بھی اس سے نکلنا یا اسے کسی اور جگہ سے بدلنا نہیں چاہیں گے۔ دنیا کے بالکل برعکس، جہاں انسان ایک جگہ سے اکتا کر دوسری جگہ جانا چاہتا ہے، ایک قسم کا کھانا کھاتا ہے تو پھر دوسری قسم کا کھانا چاہتا ہے، تو جنت میں ہر نعمت کامل ہوگی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں نقص نہیں ہوگا، اور جو نیچرل اگر کوئی انسان کو تبدیلی چاہیے تو وہ وہیں موجود ہوگی۔ اس وجہ سے وہ اس باغ کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نعمتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ انسان کے اندر ایک موٹیویشن ہو، ترغیب ہو، اور انسان کو یہ بھی یاد رہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ عارضی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی ہے۔ تو اگر اپنا وقت صرف کرنا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرنا ہے، تو ایسے طریقے سے کریں، چاہے وہ آپ کی سوچ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے اعمال ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، آپ کے خرچ اخراجات ہیں، ہر چیز اس چیز کو مد نظر رکھ کے کریں کہ یہ عارضی ٹیمپرری زندگی ہے، یہاں زیادہ وقت نہیں بتانا۔ جو دائمی زندگی ہے فوکس اس کے اوپر کریں۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ آیت نمبر 4 جب شروع ہوتی ہے سورت تو وہاں پر بھی یہ ذکر آتا ہے، اور ایک طریقے سے مشرکین بھی کی بھی بات ہے اور عیسائیوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان لوگوں کو خبردار کرے یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے۔ تو وہ عیسائیوں نے بھی یہ کہا، اور مثلاً قرآن شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کلمت اللہ ہیں، اور بعض عیسائی جو مناظرے کرتے ہیں مسلمانوں سے، وہ اس سے یہ ایک آرگیومنٹ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کلمت اللہ ہے، اور کس کے متعلق کہا ہے؟ تو ایکچولی اس آیت میں سٹل طریقے سے اس کا بھی جواب ہے، اور اس میں اس چیز کا بھی جواب ہے کہ جو لوگ قریش معجزے مانگتے ہیں کہ فلاں معجزہ آئے گا تو پھر ہم مانیں گے، کوئی تمہارے رب کی بات ایسی ہمیں دکھائی دے تو ہم مانیں گے، تو رب کے جو معجزے ہیں وہ تو ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں، اور کتنے ہیں اس کے معجزے، اس کی کلمات۔ اگر حضرت عیسیٰ کلمت اللہ تھے تو دنیا میں اور کتنے کلمات ہیں، قل کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا،
اگر ہوتا سمندر روشنائی، انک، جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں سیاہی کہتے ہیں، بنیادی طور پر یہ لفظ ہے میم دال دال، میم دال دال مدہ یا مدو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر دراز کرنا، لمبا کرنا، اور مدد دینے کے معنوں میں بھی پھر یہ استعمال ہوتا ہے، مہلت دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر اوریجنل اس کا میننگ ہوتا ہے لمبا کرنا، جیسے ہم مد کے اوپر لمبا کرتے ہیں۔ جب پرانے زمانے میں یہ والے پین نہیں ہوتے تھے ہمارے، انک پین یا لیڈ پینسل یا بال پین نہیں ہوتے تھے، تو بلکہ اتنا پرانا زمانہ بھی نہیں ہے، ہم جب کم از کم چھوٹے تھے تو ہم تو لکھتے تھے قلم دوات کے ساتھ، اس میں قلم لیتے تھے، سیاہی میں ڈالتے تھے اور اس سے لکھتے تھے۔ تو جب سیاہی دوات کے اندر ہوتی تھی، اس میں جب قلم ڈبو کر کاغذ پہ لکھی جاتی تھی تو کاغذ پر پھیل جاتی تھی۔ تو وہ جو پھیلنے والی چیز ہے، کھینچنے والی چیز ہے، بڑھائی جانے والی چیز ہے، جس کو کھینچا لمبا کیا جاتا ہے، اسے مداد کہنا شروع کر دیا۔ تو اس سے پھر مداد کا مطلب ہو گیا روشنائی، سیاہی، اور اوریجنل میننگ کے اندر لوگوں کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا بھی شامل ہے۔ تو یہی جو ورب ہے یا روٹ ہے، یہ آگے دوبارہ استعمال ہوگا اور مدد کے معنوں میں استعمال ہوگا، اور اس سے ایک قرآن کی آیتوں میں لٹریچر کی خوبصورتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر ہوتے سمندر، یعنی جتنے بھی سمندر ہیں، البحر، یہ ایک طرح سے اس میں جنس ہو گیا، جتنے بھی سمندر ہیں اگر وہ ہوتے روشنائی، کیوں؟ لکلماتی ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے۔ اب انڈرسٹوڈ ہے کہ میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہے، تو کیوں ہے؟ یعنی اگر میرے رب کے کلمات کو لکھا جاتا، قلم بند کیا جاتا، تو ان کو قلم بند کرنے کے لیے اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں، یا اگر ایک سمندر بھی میننگ کرنا چاہیں، ویسے اس سے مراد اپیرنٹلی سارے سمندر ہیں، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائیں گے۔ نفیدہ ینفدو کا مطلب ہو جاتا ہے ختم ہونا، قبل، اس سے پہلے، ان تنفدا، کہ ختم ہو، کلمات ربی، میرے رب کے کلمات۔ یہ تے جو ہے یہ منس والی تے ہے، کلمات سے پہلے آ گئی ہے، جب فائل بعد میں آئے فعل پہلے آئے، تو مذکر مونس کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی یہ کلمات مونس کا صیغہ ہے، پلورل میں ہے، اس لیے بھی اس کے ساتھ مونس زیادہ سوٹ کرتا ہے، مگر مذکر بھی ہو سکتا ہے یہاں۔ تو اس سے پہلے کہ ختم ہو جائیں میرے رب کے کلمات، یعنی اتنے معجزے ہیں، اتنی نشانیاں ہیں، جو معجزے مشرکین ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ تھی، وہ تو ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے معجزے تو اتنے ہیں کہ آپ لکھنا شروع کریں اور قلم دعات کی بجائے پورے سمندر لے لیں، تو وہ پورے سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی باتیں، اللہ کے معجزے ختم نہیں ہوں گے۔ اب وہ بھی کسی اندھے کو نظر نہ آئے اور وہ کہیں کہ یہ خود ہی ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، میں تو سائنس کے اوپر بلیف کرتا ہوں، جب تک مجھے کسی چیز کا پروف نہیں ملے گا میں اس کو مانوں گا نہیں، پروف نہیں ملے گا میں اس کو مانوں گا نہیں۔ تو مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ مجھے پروف ملے کہ وہی آئی ہے، میں وہی کو ٹیسٹ کر سکوں۔ اس آرگومنٹ کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ساری دلیلیں چھوڑ دیں، اگر دو پاسبلٹیز ہوں، ایک پاسبلٹی ہے کہ خدا ہو، تو اگر خدا ہے تو اس خدا کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکے۔ اگر اس خدا نے اپنی مرضی سے کچھ کر لیا تو آپ اس کو نہیں مانیں گے۔ دنیا بن گئی، زمین بن گئی، آسمان بن گئے، آپ کے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے کہ کیسے بنے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہاں جی مجھے نہیں پتا کیسے بنے، ہو سکتا ہے خود ہی بنے ہو، چلو ہو سکتا ہے خود ہی نہ، بٹ مجھے نہیں پتا، میں نہیں مان سکتا کہ اگر، ظاہر سی بات ہے کسی نے بنائے ہیں، کس نے بنائے ہیں، تو مجھے پروف چاہیے تب میں مانوں گا کسی نے بنائے ہیں۔ اور یہ کہ کس نے بنائے ہیں اس کے، تو یعنی اگر آپ نے ان کو پروف نہیں دیا تو آپ خدا ہونے کے باوجود آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ اس کا سادہ الفاظ میں مطلب بنتا ہے کہ کائنات کا پروردگار ہے، اس نے فیصلہ کیا میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے، اس نے آدم کو پیدا کر دیا،
آدم پیدا ہو کے کہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تو نے مجھے پیدا کیا، اس لیے تو نے مجھے پیدا نہیں کیا، میں تو مانوں گا ہی نہیں کہ تو نے مجھے پیدا کیا۔ یہ لیول ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ کا، جو ویسے بہت بڑے سائنسدان اور بہت بڑے اسکالر بنتے ہیں۔ کامن بیسک سینس کی بات ہے، سائنس تو چیزوں کے پروف ہو نہیں سکتی، سائنس تو اسی چیز کو پروف کر سکتی ہے جو آپ اپنے حواس خمسہ سے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر یعنی ایک assumption ہے کہ خدا ہے، جو لوگ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ وہ ممکن ہی نہیں ہوتا خدا ہو، اگر خدا ہوگا تو وہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرے گا، اگر آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا پھر تو آپ خدا ہوگا نا، پھر وہ تو خدا نہ ہوا۔ تو ان کو یہ کھلی آنکھوں سے تحقیق کر کے یہ سارے معجزے نظر نہیں آتے، وہ اپنی مرغے کی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہیں۔ بہرحال جس نے نئی آنکھیں کھولنی، آنکھیں بندی رکھنی ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے۔ جو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اپنے رب کے کلمات کو لکھنا شروع کر دے تو سمندر ختم ہو جائے گا روشنائی کے طور پر، انک کے طور پر، اور رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا، اور اگرچہ ہم لے آئیں، بِمِثْلِهِ، ہی اسی کی مانند، مددا، مزید سمندر، یعنی اگر یہ ایک سمندر ہے تو پورے سمندر جیسا ایک اور سمندر بھی لے آئے تب بھی نہیں ختم ہوں گے، یا اگر یہ 7 سمندر ہیں تو ان جیسے 7 اور لے آئے تب بھی نہیں ختم ہوں گے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر 4 سمندر آ جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے اگر 2 سے نہیں ختم ہو رہے، مطلب یہ مبالغہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مبالغہ اپنے صفات کے لیے، اپنے کلمات کے لیے استعمال فرما رہے ہیں تو اس میں حقیقت بھی ہے۔ جتنے مرضی سمندر اکٹھے کر لیے جائیں، رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں، اگر دنیا کے اندر نیچر کے اوپر جو تحقیق ہوئی ہے، یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی کیا ہے؟ رب کی باتوں کی ہی باتیں ہیں نا، اسی کو تو ایکسپلین کیا گیا، اسی کو تو لکھا گیا۔ تو جتنی کتابیں چھپ چکی ہیں آج تک، ان کی صحیح کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ بھی ایک سمندر ہی بن جائے، مگر وہ سب سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ جتنی ہم نے تحقیق کی ہے، جتنا ہم سمجھے ہیں، یہ تو سمندر کے اندر ایک پانی کا قطرہ ہے۔ جتنی کائنات وسیع ہے اور جتنے اس کے جو معجزے ہیں، اب وہ اس کو اللہ کا معجزہ نہیں کہتے، وہ اس کو نیچر کہہ دیتے ہیں کہ نیچر جتنی امیزنگ ہے ہم تو اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کو قلم بند کرنے کے لیے، تو سمندر ختم ہو جائے گا، میرے رب کی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی، اور اگرچہ ہم اس کے ساتھ ایک اور سمندر کو ملا دیں، یا سب سمندر ترجمہ کر لیں، دونوں ترجمے صحیح ہیں اور مفہوم دونوں کا مورلس ایک ہی ہے۔ یہ آخری آیت ہے اس صورت کی، اور اس میں پوری صورت کا نچوڑ بھی ہے اور قرآن کا بھی نچوڑ ہے، جو فوکس ہے قرآن پاک کا، واضح اور کلیئر۔ جس طرح لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کارساز ٹھہراتے تھے، مددگار ٹھہراتے تھے، کسی سے دعا مانگتے تھے، چیزیں ایسوسیٹ کرتے تھے ہستیوں کے ساتھ، یا تو اللہ کا درجہ نیچا کر دیتے تھے کہ جی اللہ نعوذ باللہ مخلوق کی طرح اسے اولاد کی ضرورت ہے، یا بندوں کا درجہ اوپر کر دیتے تھے کہ یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ واضح کلیئر الفاظ میں اس کو بتایا جا رہا ہے، اور بہت جگہوں پر اور بھی بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈھیٹ ہو، کو نہ ماننا چاہے، تو ظاہر سی بات ہے ڈھیٹ کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح۔ جو فزیکل کیپیسٹی ہے، جو جنس ہے، جو اسپیشی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء بالکل ویسے ہی انسان تھے جیسے باقی سب انسان ہیں۔ اگر جسمانی ساخت کو دیکھا جائے، سب آدم کی اولاد ہے،
یہ سیدھی سادی کلیئر بات ہے. آپ چلے جائیں مسجدوں میں نے خود سنا ہے، وہ ایک نعت پڑھتے تھے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے. پھر وہ صاحب کہتے تھے ایک کہندے نے کہ ساڈے ورگا انسان ہے. بھئی ایک کہندے نے کون نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے. وہ میرے ایک شیعہ دوست تھے، وہ کہتے تھے اگر ہم یہ بات کریں گے کہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں تو یہ عدل کے خلاف ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو عدل کے خلاف بات تھوڑی فرمائیں گے. فزیکلی آپ ایسے ہی انسان ہیں جیسے آدم کی ساری اولاد. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نور سے بنے ہوئے تھے، مٹی سے نہیں بنے ہوئے تھے. ہاں اسپرچولی دیر از نو کمپیریزن. اور وہ جہاں جہاں یہ آتا ہے ساتھ اس کے جو رتبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ واضح کیا جاتا ہے. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی. دیر نو کمپیریزن. ایک نبی ہیں اللہ کے، رسول ہیں جن پر وحی کی جاتی ہے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور رسول اور نبی ہو. ان کا کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا باقی تمام انسانیت سے. اگرچہ سب ایک آدم کی اولاد ہیں، وہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار کرنا بے وقوفی ہے. انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سم ہاؤ اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا نبی تو انسان ہی نہیں تھا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ انسان ہونے میں ہے. اگر آپ انسان نہ ہوتے، مثلا فرشتے ہوتے، تو غزوہ خندق کے موقع پر لوگ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نہیں تھا کوئی کھانے پینے کا سامان، تو انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. بھوک کی وجہ سے پیٹ پچک جاتے ہیں، تو ہمت دینے کے لیے، کمر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا تو آپ نے تین پتھر باندھے ہوئے تھے. اگر آپ ہوتے فرشتے تو فرشتوں کو تو بھوک ہو لگتی ہی نہیں، ان کو تو کھانا کھانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی. تو پھر اس میں عظمت تھی کہ اس میں عظمت ہے کہ یہ سب کچھ جیسے باقی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، رسول نے بھی لوگوں کے ساتھ تکلیف اٹھائی، اور انسان ہونے کے باوجود یہ ثابت کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. وہ بہترین ساخت کیا ہے؟ ساخت تو اس کی ایک بیسک ہے. بہترین یہ ہے کہ اس کے اندر ایبیلٹی ہے، کیپیسٹی ہے کہ وہ عمدہ ترین درجے پر جا سکتا ہے، وہ فرشتوں سے افضل بن سکتا ہے. ہاں اس میں یہ کیپیسٹی بھی ہے جو اسی سورہ 3 میں آتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ وہ تمام مخلوق سے برا بن سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو گواہی ہے اس پر. جو وہ سورج شروع ہی ایسے ہوتے نا کہ بتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور یہ شہر مکہ بھی اس چیز پر گواہ ہے، اس چیز کی گواہی دیتا ہے، قسم اٹھاتا ہے بار بار، زور زور سے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہے انسان کا مقام، یہ ہے انسان کی ساخت، یہ ہے احسن تقویم. اس سے عمدہ ساخت ممکن نہیں جس ساخت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ساخت کے اندر ہی تو کیپیسٹی ہے، اسی تو مرتبہ بنا. اگر وہ فرشتے ہوتے تو پھر فرشتوں میں تو سب سے اونچا مرتبہ ہماری معلومات جتنی ہیں وہ تو حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، وہ کسی نبی رسول کا تو نہیں ہے فرشتوں میں. مگر یہ چیز کہ آپ کو وحی آئی ہے، یہ ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے، کوئی برابر نہیں ہے. یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ نبی اور عام آدمی میں کوئی برابری کسی درجے میں بھی ہے. اور وہی کیا آئی ہے، وہی بھی بڑی واضح ہے، وہی کلیئر ہے کہ نبی ایسے نہیں ہے کہ مخلوق کے درجے سے بڑھ کر کچھ ہے. نہیں، انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اتنی ہی وہی ہے. یہ انما دونوں حسر کے سیغے ہیں، اس سے مفہوم بس ہو جاتا ہے کہ میں تو بس ایک بشر ہوں اور میرے پاس وہی آتی ہے، اور جو وہی آتی ہے وہ کیا ہے، اس کا جو بیسک مفہوم کیا ہے، میجر مفہوم کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے اس وحی کا. مقصد یہی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی نبی ہو، کوئی اللہ کا پیارا ہو، کوئی اس کی صفت الوہیت میں شریک نہیں ہے.
کوئی اس کی طرح بغیر اسباب کے کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی سے آپ مانگ نہیں سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ تو ایک ہی ہے معبود۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، تو اب وہ جو توقع رکھتا ہے، رجا کا مطلب ہوتا ہے توقع، اس میں امید بھی شامل ہوتی ہے، اس میں خوف بھی شامل ہوتا ہے۔ تو جو توقع رکھتا ہے، متوقع ہے اپنے رب سے ملاقات کا، تو اس کے پاس کیا طریقہ ہے؟ اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، طریقہ بھی بتا دیا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر وہ نیک عمل کرے، ٹھیک ٹھیک عمل کرے، ہیلے بہانے نہ ڈھونڈتا رہے کہ میں تو آخری نبی کی امت میں سے ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا بچا کے رکھ لی ہے، وہ جو ہندو اور عیسائی ہیں انہوں تو جہنم میں جانا ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ تو کسی اور نبی کی امت سے تھے اور انہوں نے پھر اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی اور دین کو تبدیل کر لیا، تو میں نے بھی نہیں بات مانی، میں نے بھی تبدیل کر لیا، لیکن میں پھر بھی جنت میں جاؤں گا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایسی قرآن شریف میں کہیں کوئی بات نہیں ہے۔ حدیثوں میں ایک آدھ لفظ جملہ علیحدہ سے نکال کر باقی حدیثوں کو اگنور کر کے اپنے آپ کو تسلیاں دینی شروع کر دیں، کیوں؟ کیونکہ صحیح نہیں ہونا، عمل درست نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ جو یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ یقین ہے، اگر آخرت پر ایمان ہے، اگر اپنے رب سے ملنے کی توقع رکھتے ہو، تو بھائی جان یہی سلوشن ہے، عمل صالح کرو، بس، اینڈ آف دا اسٹوری۔ اور عمل کرو صالح، اور عقیدہ کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، obviously یہ بھی ہے کہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ریاکاری نہیں کرنی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر ایک آدمی سجدہ کرتا ہے نارمل، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور اپنا سجدہ لمبا کر دیتا ہے، تو جتنا سجدہ اس نے لمبا کیا نا، یہ شرکی ہے۔ اور ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، اندر سے خیال پیدا ہوتا ہے، خیال جو دل میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، جب وہ عمل کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جب لوگوں کو جا کے آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے کتنی بڑی نیکی کی دیکھے، اور لوگ تعریف کر دیتے ہیں، تو تعریف ہو جاتی ہے، تو بس اس کا مقصد اچیو ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی آخرت کا ثواب باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا، لوگوں نے تعریف کر دی، اللہ اللہ خیر سنو۔ اگر آپ، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مثال دیتے ہیں کہ 10 سیکنڈ کا سجدہ کرتے تھے، ہم نے 15 کا کر دیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لوگ تو کہہ دیں گے کہ واہ واہ، بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، کتنا خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز تو لوگوں کے لیے ہوگی، وہ نماز اصل میں تو شرک ہوگی، لوگوں کے لیے نماز ہوگی، لوگ کہہ دیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کے اوپر کانشیس رہنا چاہیے، اوور کانشیس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعد کا جو ہوتا ہے، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، NCC کی ٹریننگ کے لیے گئے تو وہاں نماز کا موقع نہیں ملا، وہ اب بس میں بیٹھے ہیں، واپس آ رہے ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی سی بس تھی، تو میں نے کہا پھر بس میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اب جو میرے دوست ہیں، نہیں نہیں لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا نیک مان رہا ہے، تو یہ دوسری ایکسٹریم ہو جاتی ہے کہ نہیں نہیں میں تو نیک عمل کروں گا، تو لوگ کہیں گے نیک مان رہا ہے، اس لیے میں نیک عمل ہی نہ کروں۔ یا اگر آپ کسی کو کہہ دیں، ایک میرا دوست تھا، اس کو میں کہتا تھا کہ بھائی نماز پڑھ لو، وہ کہتا تھا رضوان صاحب اگر میں نے آپ کے کہے پہ نماز پڑھی تو وہ تو پھر آپ کے لیے نماز ہو جائے گی، تو میں تو تب نماز پڑھوں گا جب اللہ مجھے توفیق دے گا۔ تو اللہ تو ایسے ہی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے ہی دیتا ہے۔ کون سا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے اتر کے آیا ہے، اس کو کہا ہے کہ نیک عمل کرو؟ اللہ نے بھیجا ہے کسی نہ کسی کو، اپنے رسولوں کو بھیجا، رسولوں نے لوگوں کو بتایا، رسولوں کے ماننے والوں نے آگے مزید لوگوں کو بتایا، تو وہ تو طریقہ ہی ہے۔ تو نہ اس ایکسٹریم میں جانا چاہیے کہ آپ عبادت کو تباہ کر دیں ریاکاری کر کے، نہ اس ایکسٹریم میں جانا چاہیے کہ بہت ہی پاکیزہ بننے کے لیے عبادت ہی بند کر دیں، یہ دونوں ایکسٹریم میں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح، جس کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس
جو اپنے رب سے ملاقات کا متوقع ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب ہم اس کا ایک تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں پوری سورت کا۔ سورہ کہف اور اس کے بعد آنے والی سورہ مریم بھی مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی، جس کے اندر اب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے پہلے جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، اس سے بڑھ کر اب انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں موقع ملتا تھا مجبور مسلمانوں کا مار پیٹ کرتے تھے، ان کا بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ اور اب ایسی سچویشن ہو گئی تھی جس میں غالباً اس صورت کے نازل ہونے کے بعد، اور شاید سورہ مریم جو اگلی صورت اس کے نازل ہونے سے پہلے یا بلکہ اس کے بھی بعد، ذرا سا بعد، مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جانا پڑا ہجرت کر کے۔ تو اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی۔ ہاؤ ایور، یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ دنیا میں موجود تھے، جس کی وجہ سے ابھی بھی اتنا ظلم نہیں ہو رہا تھا جو عام الحزن کے بعد، دونوں کے وصال کے بعد ہوا، اور پھر ایونچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی مدینہ کی طرف۔ تو اب یہ سورہ کہف اس دور میں نازل ہوئی ہے جہاں اگر ابھی ہجرت حبشہ نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کو ایک طرح سے یہ میسج بھی مل گیا کہ اچھا ہجرت بھی کرنی پڑ سکتی ہے، اور یہ کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی لوگوں نے ایسا کیا، اور پھر اگر غور کریں جو سمجھ آتی ہے کہ مشرکین کے 3 سوالات کے جواب میں صورت نازل ہوئی کہ اصحاب کہف کون تھے، حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کی کیا حقیقت ہے، اور ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے۔ اور یہ قصے یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھے، ادھر مکہ میں تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو اس لیے اہل کتاب نے وہ قریش کو سکھائے کہ ٹیسٹ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب بھی دے دیے جس سے ثابت ہو گیا، مگر انہوں نے ماننے کے لیے تو پوچھا نہیں تھا، انہوں نے تو ڈٹائی کے لیے پوچھا تھا، وہ پھر بھی نہیں مانے زیادہ تر لوگ ان میں سے، اور قصوں کے جواب بھی دے دیے، اور وہ صورتحال جو کفر اور اسلام کے درمیان درپیش تھی اس سے ریلیٹ بھی کر دیا، جس سے اور واضح ہو گیا، اور ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی، اور مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہو گئی۔ تو سورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اس بات کے ساتھ کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا رستہ دکھاتی ہے، اس لیے دکھاتی ہے کہ مومنوں کو اجر عظیم دے، اور ان لوگوں کو ڈراتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود رکھتے ہیں، جو کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، جو کسی اور سے مانگتے ہیں، کسی اور سے امیدیں لگاتے ہیں، اور واضح کرتی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ تو ایک عارضی خوبصورتی اور زینت ہے، اور انسان کی آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ بالکل سعیدن جرودن ہو جائے گی، چٹیل میدان بن جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کو ایک ظالم مشرک بادشاہ کے بچانے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے قوم کے جو طرز عمل تھا، ان کا شرک تھا، اس کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ایک اللہ پر ہی ایمان رکھیں گے، اور اللہ ہی سے انہوں نے دعا مانگی، اللہ ہی سے توقع کی، اور جب غار میں پناہ لی تو اسی اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، ان کو سینکڑوں سالوں کے لیے سنا دیا، اور سینکڑوں سالوں کے لیے ایسے سلایا کہ سورج تک کو حکم دے دیا کہ ان کے غار سے ایسے گزرے کہ ان کے جسم محفوظ رہیں۔ ان کے جسم تھے ان کو بھی الٹاتا پلٹاتا رہا، ان کے کتے کو ایسے باہر بٹھا دیا کہ کوئی دشمن یا کوئی جنگلی جانور اندر نہ آئے اور ان کو نقصان نہ پہنچا دے، سینکڑوں سال کے لیے ان کو محفوظ کر دیا۔ اور اس عرصے میں پیچھے سے وہ مشرک بادشاہ بھی ختم ہو گیا، اور توحید پرست لوگوں کی واپس ایک طرح سے حکومت ہو گئی اپیرنٹلی۔ اور پھر جب وہ گئے کھانا لینے کے لیے گئے، اور وہاں پہ پرانے سکوں کی پتہ لگ گیا، تو بس وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر لوگوں نے اس جگہ پر یا اس جگہ کے آس پاس کو مسجد بنا دی، اور
ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ جو بحث ہے کہ وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، یا وہ کتنے سال تھے، یہ سب irrelevant ہے۔ اصل بات یہ ہے، اصل حقیقت علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو ایسی مدد کرتا ہے کہ تقریباً 300 سال کے لگ بھگ سو جاتے ہیں نوجوان، اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، سو کے اٹھ جاتے ہیں، مرتے ہی نہیں۔ تو اللہ مدد کرنے پہ آئے تو اللہ مدد کر سکتا ہے۔ جب وہ ایسی مدد کر سکتا ہے تو کسی اور سے کوئی کیوں امید لگائے؟ کتنا جاہل اور کتنا احمق ہوگا جو اس کے سوا کسی سے امید لگائے۔ پھر اگلی کچھ آیتوں میں بتایا گیا کہ اپنے رب کی کتاب کی تلاوت کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں، ان لوگوں کو توجہ دیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اور وعدہ اعلان کر دیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ حق ہے، جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں مانا نہ مانے، نہیں مانو گے تو پھر آگ ہے جو انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی، اور وہاں پر ان کو پگھلا ہوا تانبا جو ہوگا وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جو نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، ان کے لیے ہمیشہ کے رہنے والے باغات ہوں گے جن کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، وہ سونے کے کنگن پہنیں گے اور ریشمی لباس، جو بھی جنت کی نعمتیں ہیں ان کی طرف ایک اشارہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دو باغ والوں کا امپورٹنٹ قصہ بتایا گیا کہ جیسے مسلمان اور قریش ہیں اس وقت، تو ان کے اندر ایک غریب پارٹی ہے اور ایک امیر پارٹی ہے، اور امیر لوگ جو ہیں وہ متکبر ہیں، اپنی دولت کے نشے میں مغرور ہو رہے ہیں، اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ ان کی یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور گمان میں یہاں تک چلا گیا کہ قیامت بھی نہیں آئے گی، اور آئے گی بھی تب مجھے تو مل ہی جائے گا، میرا تو کچھ نہیں بنتا، مجھے اللہ دے ہی دے گا کیونکہ اس نے مجھے ابھی دی ہے، جو قریش کا آرگومنٹ تھا بیسیکلی۔ اور مومن ساتھی اس کو نصیحت کر رہے ہیں جیسے مسلمان قریش کو نصیحت کر رہے ہیں، اس کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ مان نہیں رہے، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس بات کو سمجھو کہ یہ جو کچھ ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وہ نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، تو اس کے انکار اور تکبر کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اور ایسا عذاب آتا ہے کہ جو کچھ اس کی دولت، مال، متاع، اسباب، باغات ہیں، وہ اپنی چھتوں کے اوپر گرے پڑے۔ اب اسے احساس ہو جاتا ہے لیکن اب تو وقت گزر چکا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو اس کا جو باغ تھا وہ تباہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اسی کو ایک طرح سے ایکسٹینڈ کیا ہے اور بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے اس پانی جیسی ہے جو آسمان سے برستا ہے، سبزہ لہلہا اٹھتا ہے، مگر پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو مال ہے، جو اولاد ہے، یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے نیک اعمال، ان کی ویلیو ہے، ان کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ دن تو آنے والا ہے جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے، زمین چٹیل میدان بن جائے گی، اور سب کے سب لوگ آ جائیں گے، اور جب سب لوگ آ جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال ان کو پکڑا دیے جائیں گے، ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اب یہ مجرم لڑ رہے ہوں گے، اب یہ کہیں گے کہ ہائے ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں، نہ ہمارا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ کوئی ہمارا بڑا عمل چھوڑا ہے، مگر جو عمل کیے ہوں گے اب وہ سامنے آ جائیں گے، اب ہو کچھ نہیں سکے گا، اب کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، مگر جو عمل کیا ہے ان کا نتیجہ حاضر ہوگا، سامنے موجود ہوگا۔ تو اس وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اپنی اصلاح کر لیں، ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ پھر اسی تکبر کی مثال دینے کے لیے ابلیس کا واقعہ بھی ایک دفعہ بریفلی ریفر کر دیا گیا ہے کہ جیسے یہ قریش متکبر ہے ویسے ہی ابلیس متکبر تھا، تو پھر ٹھیک ہے، جیسے وہ ذلیل و خوار ہوا، راندہ درگاہ ہوا، یہ بھی ہوں گے۔ اور انسان کتنا احمق ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس فضول ہستی کو اپنا ساتھی، اپنا دوست بناتا ہے، اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں کہ وہ تو دشمن ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر جیسے وہ جہنم میں جائے گا ویسے باقی مجرم بھی جہنم میں جائیں گے، اور کوئی ان کو اس سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد مزید اگلی 6 آیتوں میں یہ بریفلی ایکسپلین کیا ہے کہ رسولوں کا جو کام ہے وہ لوگوں کو خوشخبری دینا ہے، آگاہ کرنا ہے، بس۔ نہ ان کا کام ہے معجزے دکھانا، اور نہ ان کا کام ہے زبردستی لوگوں کو جنت میں لے کے جانا۔ ہاں، ہم نہیں مان رہے، ہم عذاب کے انتظار میں ہیں،
تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اسی وقت عذاب دے گا جب وقت آ جائے گا، جب اس کا موعد آ جائے گا، پھر کوئی اس سے بچنے کی جگہ نہیں ہو، پھر وہ ویسے ہی تباہ ہو جائیں گے جیسے پچھلی قومیں جو تھیں وہ ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد پھر خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کی ڈیٹیل ہے کہ وہ انسان کنفیوز ہوتا ہے، سوال پوچھتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا کارخانہ جن مسئلوں پر چل رہا ہے وہ کیا ہے۔ بات بات میں حیران ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، اس کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی، اس کے ساتھ ظلم کیا ہوا، اس کا بچہ جو ہے یہ پیدا ہو کے فوت کیوں ہو گیا، اس کے ساتھ یہ پرابلم کیوں ہو گئی۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں کیا ہے۔ اور مثال کے طور پر یہ تین واقعات ہیں جن میں وہ پردہ اٹھا دیا گیا، تو انسان کو سمجھ آئی کہ اچھا ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ تو وہ پورے واقعہ تھوڑی سی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ نکلے حضرت خضر سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی یہ فلاں جو دریاؤں کا سنگم ہے وہاں پر جا کے ہم نے رکنا ہے، ورنہ تب تک ہم چلتے رہیں گے۔ پھر وہاں پہ ایک نشانی تھی کہ وہ جو مچھلی ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے سمندر کے اندر رستہ بناتی ہوئی چلی گئی، وہ شاگرد نے مس کر دی۔ تو جب آگے چلے گئے اور انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اچھا جی ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہم تو بڑا تھک گئے سفر کے اندر۔ تو اس نے کہا او ہو، آپ کو یاد ہے جب ہم اس چٹان کے پاس ہم نے رکے تھے، ٹھکانہ بنایا تھا، تو وہ مچھلی عجیب طریقے سے نکل گئی اور میں بھول گیا، مجھے شیطان نے بھلا دیا آپ کو بتانا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہم نے جانا تھا۔ پھر وہ الٹا اپنے قدموں کے بل لوٹے اور وہاں پہ انہوں نے حضرت خضر کو پایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا، وہ علم جو حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے ان کو اپنا استاد بنایا، ان سے گزارش کی، انہوں نے کہا بھائی تم سے صبر نہیں ہوگا، اور تم صبر کر بھی نہیں سکتے، ایسی باتیں جن کو تمہارا جو علم ہے اس کو محیط نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی جو استطاعت تھی اس کا وعدہ کیا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر ہی پائیں گے اور میں آپ کی باتیں مانتا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا جی اگر میری بات ماننی ہے تو تم نے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کرنا جب تک میں خود سے نہ بات کروں۔ پھر وہ جب چل پڑے، شروع ہوئے، سفر شروع کیا، تو کشتی میں بیٹھے، اپیرنٹلی حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کشتی والوں نے سے مزدوری بھی نہیں لی اور انہوں نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کتنا برا کام کیا۔ تو خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم سے صبر نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے معافی مانگی کہ اچھا نہیں جی میں اب نہیں پوچھتا۔ پھر نکلے تو ایک لڑکا ملا، اس کو قتل کر دیا۔ اب تو حضرت موسیٰ کی بالکل ہی بس ہو گئی ان کے کہ یہ آپ نے کتنی گھٹیا حرکت کی ہے۔ انہوں نے پھر وہی کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا تم سے خبر نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے کہا اچھا چلیں جی اگر اب میں نے سوال پوچھا تو پھر آپ ہمارے راستے سے جدا ہو جائیں گے، آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ پھر نکلے تو وہاں ایک بستی میں پہنچے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے پھر بھی ان کی ٹوٹنے والی دیوار تھی جو گرا چاہتی تھی اس کی مرمت کر کے اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب انہوں نے ویسے ہی سوال پوچھ لیا کہ اچھا مطلب ہم اس پہ پیسے بھی تو لے سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بس جی ٹھیک ہے اب مقصد پورا ہو گیا ہے، اب ہمارے تمہارے درمیان میں فراق ہے۔ اور انہوں نے اس کی جو اصل حقیقت تھی وہ بتا دی کہ وہ کشتی تھی وہ مسکین لوگوں کی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ذریعے اس کشتی میں اس لیے عیب ڈلوا دیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں کو چھین رہا تھا، تو ان کی کشتی بچ گئی۔ اسی طرح وہ جو لڑکا تھا وہ بڑے ہو کر اس نے بہت سرکش بننا تھا، اور ماں باپ اس کے نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس کو دنیا سے اٹھا لیں اور اس کی جگہ ایک اور ان کو بیٹا عطا فرما دیں جو ان کے لیے بہت بہتر ہو۔ اور جو دیوار تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور ان کا باپ ان کے لیے اس کے اندر نیچے ایک خزانہ چھوڑ گیا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو بستی والوں کو پتہ لگ جاتا، اور بستی والے بھی ایسے جو مہمان کو کھانا تک نہ کھلائے۔ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس خزانے کو بچا لیا جائے اور اس دیوار کو ٹیمپریریلی واپس مرمت کر دی جائے۔ اس کے بعد پھر ذوالقرنین کے واقعات ہے، اس میں بھی پھر لیسن ہے کہ ذرا ذرا سی سرداری پہ مکہ کے جو قریش ہیں وہ اس طرح پھول رہے ہیں، حالانکہ ذوالقرنین اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا زبردست فاتح تھا، اتنے عظیم الشان ذرائع تھے اس کے بعد، لیکن پھر بھی وہ اپنی حقیقت کو نہیں بھولا، اپنے خالق کو ہر وقت یاد رکھتا تھا، اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کی روشنی میں جو بھی نبیوں سے اس تک پہنچی ہوگی، اگر وہ نبی تھے زرتشت اور ان کا ہی ماننے والا تھا جو بھی تھا، تو وہ اس کی روشنی میں عمل کرتا تھا، اور دنیا کی سب سے مستحکم اور عظیم شان سائنٹیفک ٹیکنالوجی سے بھرپور دیوار بنانے کے باوجود یہ کہتا تھا کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے، دیوار نہیں ہے۔
تو اس میں یہ سفروں کا ذکر ہے، بریف سا، لمبی ڈیٹیل نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ مغرب کی طرف گیا اور وہاں پہ اس جگہ تک پہنچا، پہلے ترکی تک، جہاں پہ سورج وہ کالے چشمے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پھر وہ مشرقی طرف گیا اور یہ دریائے سندھ والی سائڈ تک پہنچا، اور پھر اس نے ایک اور مہم کی، اور وہ دوبارہ ایک مہم کی اس نے، اور وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں پہ ایک قوم تھی جو نارمل اتنی ایڈوانس نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، یہ ہم پر حملے کرتے ہیں، تو یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے ذوالقرنین نے ایک بڑی زبردست دیوار بنا دی، جس کے اندر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے اور ان میں پنگلا ہوا تانبا ڈالا گیا، جس کو اب یاجوج ماجوج جو تھے وہ نہ توڑ سکتے تھے نہ اوپر چڑھ سکتے تھے، مگر اس نے یہی کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار بالکل ہموار ہو جائے گی۔ پھر اگلی کچھ آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہوگی۔ اور اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا چاہتا ہے، حضرت عیسیٰ کو ٹھہرانا چاہتا ہے، فرشتوں کو اللہ کا کلمہ سمجھنا چاہتا ہے، معجزات اس کو چاہیے، تو اس کے لیے یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر آنکھیں کھول کے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے معجزات، اللہ کے کلمات تو اتنے بے شمار ہیں کہ اگر تمام سمندر روشنائی بن جائے، اور ان جیسے اور سمندر بھی آ جائیں، اور آپ اس سیاہی سے اللہ کی باتیں لکھنی شروع کر دیں تو وہ ختم نہیں ہوں گی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے کہ ہم نے اس سے جا کر ملاقات کرنی ہے، اور ہم نے نیک عمل کرنے ہیں، اور ہم نے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیوں کہ ہمارے پاس معلومات کی کمی ہوتی ہے، پچھلی نسلیں چیزوں کو گڑبڑ کر دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیج دیا جن پر وحی کی جاتی ہے، اور ہمارے رسول آخری رسول ہیں، لیکن وہ بھی بشری ہیں، اور ان کے اندر اور ہمارے اندر بہت بڑا فرق ہے کہ ان پر وحی ہوتی ہے، ہم پر وحی نہیں ہوتی، اور ان کی وحی میں اور باقیوں کے وحی میں بھی ایک فرق ہے کہ وہ وحی اب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے۔ تو یہ ایک کوئی ریکیپ تھا۔ اس سے آگے اب سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، وہ بھی مور لیس اسی زمانے کی ہے، اور اس کے اندر بھی اس طرح کی ڈیٹیل ہے، اس میں کچھ انبیاء کے واقعات بھی آئے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا تھا سورہ کہف کے اندر، سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا کہ وہ کلمت اللہ ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی آئی۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اپیرنٹلی صورتوں کے نام ہیں۔ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے، یعنی تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، یہ وہ فضل جو تیرے رب نے کیا اپنے بندے زکریا پر، اس کی یاد دہانی ہے۔ اب عربی میں لفظ ہے زکریا، ہم زکریا نہیں کہتے اردو میں، وہ بہت بوجھل ہو جاتا ہے، ہم ذکریہ کہہ دیتے ہیں یا زکریا کہہ دیتے ہیں، اینڈ دیٹ از فائن۔ جس طرح ہم داود نہیں کہتے، ہم داؤد کہتے ہیں، ہم محمد نہیں کہتے، ہم محمد کہہ دیتے ہیں، تو ہماری زبان کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے۔ ہاں، قرآن میں جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو زکریا ہی پڑھنا ہے، اس کو ذکریہ یا زکریا نہیں پڑھ سکتے جب قرآن شریف کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر حضرت زکریا کا مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنا بندہ کہہ دیا۔ تو اپیرنٹلی یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور جب حضرت مریم کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ میں اپنی اولاد کو نظر کروں گی، اور ان کی بیٹی پیدا ہو گئی، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بیٹا بیٹی ایسا نہیں ہوتا، یہ کام جو یہاں پر موجودان ہے وہ بیٹی نہیں کرنا ہے، تو وہ پھر اب انہیں ہیکل میں رکھنا تھا منت کے طور پر، تو وہ پھر زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں ہی انہوں نے وہاں پر پرورش پائی تھی۔ تو ان زکریا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت مریم ان کے بعد موجود ہیں، اب وہ بڑی ہو چکی ہیں، اور ان کے ہاں اب وہ معجزہ آنے والا ہے، تو اس معجزے کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دکھایا، اس معجزے کی پہلے تفصیل ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ کاف ہا یا عین صاد ہے، یہ
یاد دہانی ہے تیرے رب کی رحمت کی اپنے بندے زکریا پر، اذ نادا، جب اس نے پکارا، جب اس نے ندا دی، ربہ، اپنے رب کو، ندان خفیہ، ایسے پکارنا، یہ مفعول مطلق ہے، آگے اس کی صفت آ گئی، ایسے پکارنا جیسے پکارا جاتا ہے چپ کے، خفی چھپا ہوا، مخفی جیسے اردو میں یا خفیہ کا لفظ استعمال ہو، تو چپ کے پکارا اپنے رب کو، مطلب یہ کہ اپنے رب سے دعا کی بڑی عاجزی سے، اپیرنٹلی کہیں لوگوں سے ہٹ کر اعتکاف کی حالت میں، اپیرنٹلی تہجد کے وقت، اور یہ ایک دعا ہے جو دل سے نکلتی ہے، جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، نمود و نمائش نہیں ہوتی، خلوص دل ہوتا ہے۔ ویسے دوسری دعائیں بھی ہوتی ہیں، ان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، جیسے اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، سب لوگ مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، جس کی اجازت بھی ہے، یعنی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کر لینا وہ تو ایک بدعت ہے، وہ تو غلط چیز ہے، لیکن لوگ مل کے دعا کرتے ہیں، اونچی آواز میں دعا کرتے ہیں۔ ہم مثلا سواری پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اونچی آواز سے پڑھیں سبحان اللہ سخر لنا ھذا، وہ بھی دعا ہی ہے ایک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس کی حفاظت میں دیتے ہیں، یا بسم اللہ توکلت علی اللہ، یا جو بھی دعا کرتے ہیں، تو ان کا ایک اپنا مقصد اور مفہوم ہوتا ہے، لیکن جس کو صحیح معنوں میں دعا کہتے ہیں وہ ہے اس کا راز و نیاز کے انداز میں ہونا، یہ اس کے آداب میں شامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ محرم کے روزے جو آج کل چل رہا ہے، اور فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، اور اسی کے دوسرے پورشن میں آتا ہے جو رات کے مڈل کی نماز ہے، یعنی بیسیکلی تہجد کی نماز جو آپ ایک دفعہ سو کر اٹھ کر پھر پڑھتے ہیں۔ اس نماز کے وقت جب آپ اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ دعا ہوتی ہے بڑی خالص، اس کے اندر ہوتا ہے خشوع و خضوع، اس کے اندر وہ آداب ملحوظ ہوتے ہیں جنرلی، اور باقی آداب بتائے بھی جا رہے ہیں، اگلی آیت سے بھی آئیڈیا ہوگا کہ آداب کیا ہیں دعا مانگنے کے، اور وہ قبول بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے، توفیق دے کہ ہم تہجد بھی پڑھ سکیں اور ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے، جو ہماری جائز حاجات ضروریات ہیں سب کو مانگے بن مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپ کے، قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم، وہنا یہینوں کا مطلب ہوتا ہے جسمانی طور پر کمزور ہو جانا، سست ہو جانا، ویسے ارادہ اور ہمت کے کمزور ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر جسمانی کمزوری کے لیے آیا ہے۔ عزم جو ہے یہ ہڈی کو کہتے ہیں، تو العزم سے مراد ہو گئی ساری ہڈیاں، ویسے اس کی جمع اظام ہوتی ہے بٹ العزم آ گیا، یہ اس میں جنس کے معنوں میں آ گیا۔ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہیں، بہت عمر ہو گئی ہوگی، جو بھی 80 90 سال کے قریب شاید ہو گئی ہو۔ وہن العظم منی، اندر سے، میرے اندر سے ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ وش تعال الراس، اشتعال جیسے ہوتا ہے، یہ شعلے تھے بیسیکلی، تو شعلہ ہوتا ہے آگ کا بھڑکنا، اشتعال ہوتا ہے آگ سے شعلے کا نکلنا یا غصے کا بھڑک اٹھنا، تو بھڑک اٹھا ہے الراس، میرا سر، شیبن، شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، بڑھاپے کی وجہ سے، سفید بالوں والے کو شیب کہتے ہیں، تو میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے، یعنی میرا پورا سر جو ہے سفید ہو گیا ہے، مراد یہ ایک استعارہ ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے، ابھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے، لیکن دعا کرنے سے پہلے وہ تمہید مان رہے ہیں، جیسے ہمیں نماز کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم پہلے سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ آتی ہے، سورہ فاتحہ میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اس کی رحمت کا ذکر ہے، اس کے بعد اس سے دعا مانگتے ہیں، اینڈ میں جا کے اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے ایک تمہید ہے۔ جب ہم نماز کے اندر اینڈ میں بیٹھتے ہیں تو ہم نے دعا کرنی ہے، اور دعا نماز کے اندر کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں نماز لوگ سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں، جو انڈیویجول کرتا ہے تو کی بھی جا سکتی ہے اگر اس کو بالکل پریکٹس نہیں بنا لیتا، لیکن اصل میں دعا نماز کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا پورا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے آپ اتحیات پڑھتے ہیں،
اس کے اندر آپ یہ واضح اعلان کرتے ہیں کہ میری ساری باتیں میں زبان سے کروں، میں جسم سے کروں، جتنی بھی میری عبادتیں ہیں، دعائیں ہیں، یا میں مال سے کوئی دعا عبادت کروں، پیسہ، وہ سب خالصاً اللہ کے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ادب ہے، اسی طرح یہاں پر ایک ادب ہے کہ اپنے رب سے چپ کے دعا کی، پہلے اپنی کمزوری کا ذکر کیا کہ میں بڑا کمزور ہوں۔ جو کمزور ہوتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، جیسے مثلا بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اپنی کمزوری کی طرف ریفر کیا کہ میں ضعیف ہوں، میں ناتواں ہوں، تو کائنات کا پروردگار ہے، تجھے تو کوئی ضعف ہو نہیں سکتا۔ اب میں تیرے حضور اپنی درخواست پیش کر رہا ہوں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں تجھ سے دعا کر کے، تیری دعا سے مطلب تجھے پکار کر، اے میرے رب کبھی شقی نہیں رہا۔ شقی کا مطلب ہوتا ہے بدبخت، نامراد، محروم کے معنوں میں یہاں پہ آ رہا ہے کہ میں کبھی نامراد نہیں رہا، کبھی مجھے محرومی نہیں ہوئی۔ جب میں نے تجھ سے دعا مانگی ہے تو نے اسے قبول کیا ہے، میں کبھی تیرے در سے محروم نہیں لوٹا۔ اب میں بوڑھا ہوں، ناتواں ہوں، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، مجھے ابھی بھی یہی توقع ہے کہ تو مجھے محروم نہیں لوٹائے گا، یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے۔ اور پھر آگے دعا جو کی ہے وہ کوئکلی دعا کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اس نے عرض کی، اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہیں، اور میرا سر بڑھاپے کے باعث بھڑک چکا ہے، بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ، اور مجھے یہ اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے، الموالیہ اپنے بھائی بندوں سے۔ مولا کی جمع ہے ایک طرح سے موالی، اس طرح بھی آتی ہے، اور مطلب مولا کا ویسے تو کام بنانے والا ہوتا ہے، اس سے وہ بھی مراد ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے کسی کام آتے ہیں۔ تو قریبی دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ولی کے معنوں میں بھی، اور قریبی لوگوں کے معنوں میں بھی ولی اقربا ہوتے ہیں، اور اس سینس میں بھی کہ جو آپ کے پیچھے سے کام آتے ہیں، جیسے ایک بندہ فوت ہو جائے گا تو جو پیچھے سے اس کا کام سنبھالیں گے۔ تو مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں کی طرف سے، من ورائی اپنے بعد، وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی بانج ہے۔ عاقر کا مطلب ہوتا ہے بانج، اور یہ مونس کے لیے عقیل ہی آتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویسے مرد بھی وہاں ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی لفظ آئے گا، مگر اس میں گولتے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میری بیوی جو ہے وہ بانج ہے، مطلب یہ کہ میری اپنی اولاد تو کو ہے نہیں جو میری روایت کو قائم رکھے، کیونکہ حضرت زکریا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، تو نبی کی ویسے تو کوئی وراثت ہوتی نہیں ہے، ان کی وراثت ان کا دین ہی ہوتا ہے۔ تو جو ان کے ہوں گے رشتہ داروں کے بچے، وہ نہیں ہوں گے، بھائی بہنوں کے بیٹے اگر ہوں گے تو وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے، یہ اندیشہ ہوگا۔ جیسے مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یوسف کے علاوہ یا بنیامین کے علاوہ باقی بچے اچھے نہیں تھے، تو کوئی اندیشہ ہوگا، ان کا تو اپنی اولاد ہی نہیں تھی۔ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو عطا کر مجھے خاص اپنے پاس سے ایک وارث۔ ایک، اب یہاں ولی کا مطلب وارث ہے، یعنی ولی کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں، تو یہاں وارث کے معنوں میں آیا ہے کہ حب وہب یحبو، خاص کسی استحقاق معاوضے کے بغیر کوئی چیز دینا، جس سے پھر اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہبا کرنا، کسی نے اپنی جائیداد یا کوئی چیز کسی کو ہبا کر دی، یعنی کسی کے نام لگا دی بغیر کسی کنسیڈریشن کے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور میں اندیشہ رکھتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، اور میری بیوی بانج ہے، تو خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث بخش، یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا وارث ہو۔ کس چیز میں وارث ہو؟ مال دولت میں نہیں، نبیوں کے مال دولت کی وراثت ہوتی ہی نہیں ہے، میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دینی وراثت ہے اس کو سنبھالے۔ وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور بنانا اسے میرے رب رضی۔ رضیٌ جو ہے یہ فاعل ان کے وزن پر ہے، مفعول کے معنوں میں، یعنی وہ جو پسند کیا گیا ہو، جس سے لوگ راضی ہوں، تو اس کو ایسا بنانا کہ وہ لوگوں کا بھی پسندیدہ ہو، اللہ تیرا بھی پسندیدہ ہو، سب لوگوں کا پسندیدہ ہو،
لوگ اس سے محبت رکھیں، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور مخلوق بھی اس کو پسند کرے۔ یہ باقی جو کمزوریاں جو میری باقی خاندان میں ویسی نہ ہوں اس کے اندر۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی ردیہ، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث، یعنی ان کی روایات کا، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنانا۔ یہ نبوت جو تھی وہ بنی اسرائیل سے چلی آ رہی تھی، تو حضرت زکریا جو تھے یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے کیا؟ نہیں، بنی اسرائیل میں تھے۔ حضرت مریم بھی بنی اسرائیل تھی، حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل تھے، تو ان کے خالو تھے حضرت مریم کے۔ کیونکہ یہ جب جو حضرت یعقوب کا علیحدہ سے ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی نا بنی اسرائیل، تو یہ اس تو کا یہی کہہ مطلب رہے ہیں نا، یہ یعنی ان کے میرا لیے جو وارث ہو، میرا وارث ہو اپنے اور آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی میرے اجداد باپ دادا جو میرے جد امجد یعقوب علیہ السلام ہے، ان کا بھی وارث ہو۔ اچھا ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے یہ الگ اس کی ہیں، لینیج کی ڈفرینٹ ہے۔ نہیں نہیں، جی ڈفرنس نہیں شکریہ۔ ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں یہ پہلے تھے اور حضرت زکریہ بعد میں تھے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک، جبھی وہ اپنے آبا و اجداد کے لیے بھی وارث کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو جی اس کا بالکل مطلب یہ ایسے ہے کہ حضرت یعقوب سے آئے ہیں، بیچ میں حضرت، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے آنا تھا، حضرت موسیٰ گزر چکے ہیں، حضرت عیسیٰ نے آنا تھا، حضرت مریم آئیں، اور پھر ان کی پرورش کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کا دور شروع ہوا۔ بالکل ایسے ہی۔ حضرت ٹھیک ہے، یعقوب تو تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے نا، وہ تو کافی پہلے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم رفع کی 4 وجوہات، جر کی 2 وجوہات پڑھ چکے ہیں جو پوری ہو گئی ہیں۔ نصب کی ہم نے صرف ایک ہی وجہ پڑھی ہے کہ کسی بھی فعل کا مفعول ہوگا اسے نصب کہتے ہیں۔ عربی میں نارمل مفعول یا آبجیکٹ کے علاوہ بھی مفاعیل ہوتے ہیں، اور وہ اس مفعول کو کہتے ہیں مفعول بھی۔ اس کے علاوہ جو مفعول ہوتے ہیں ان کو کہیں گے ڈیٹیل، وہ آسانی اس سے ہو جائے گی کہ جب بھی کسی فعل کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کچھ تفصیلات ہوتی ہیں، تو ان ڈیٹیلز کے اندر جو پہلی ڈیٹیل ہے وہ ایکچولی مفعول ہی ہے، یعنی کیا کیا گیا۔ باقی ڈیٹیل یہ ہو سکتی ہے کہاں کی گئی، کب کی گئی، کیسے کی گئی، کیوں کی گئی، ان کو ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ اگر ہم مثال کے طور پر ایک جملہ لیں کہ شریب زید الماء البیتا امسا حجلا عطشا، کہ زید نے پانی پیا اپنے گھر پر کل گزرے ہوئے جلدی جلدی پیاس بجھانے کے لیے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں۔ تفصیلات میں ایک چیز ہم نے دیکھ لی کہ اس نے کیا پیا، وہ پانی ہے، یہ تو ایک ڈیٹیل موجود ہے۔ باقی ڈیٹیل اس کی ہیں کہ اس نے کہاں پہ پیا، گھر میں پیا، کب پیا، کل پیا، کیسے پیا، جلدی جلدی پیا، کیوں پیا، پیاس بجھانے کے لیے پیا۔ تو اس ڈیٹیلز کے اندر جو پہلی 2 ڈیٹیل جس کو ایک ہی کے سینس میں لیا جاتا ہے وہ ہے کہ کب اور کہاں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں مفعول فیہ۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان ہے، اس کو کہتے ہیں ظرف۔ ظرف سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں کی گئی، اور یہ نصب میں ہوتی ہے۔ جیسے مفعول بھی یا آبجیکٹ نصب میں ہوتا ہے، اسی طرح ظرف بھی نصب میں ہی ہوتا ہے۔ ظرف کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کوئی برتن۔ تو 2 برتن ہیں جن میں کام کیا جاتا ہے، ایک زمانے کا برتن ہے، وہ وقت جس کے اندر آپ کچھ کرتے ہیں، اور ایک جگہ کا برتن ہے، وہ پلیس جہاں پہ آپ کچھ کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر قرآن شریف میں آتا ہے کہ اے میرے رب میں نے انہیں پکارا، اپنی قوم کو پکارا، رات کو بھی پکارا، دن کو بھی پکارا، تو یہ لیلًا و نہارا، یہ ظرف زماں ہے، اور یہ ظرف زماں نصب میں آیا ہے۔ یا قرآن شریف میں آتا ہے کہ پس پھیرو اپنے چہرے مسجد الحرام کی طرف، شطر المسجد الحرام یہ جگہ ہے، اس طرف، اس جگہ کی طرف اپنا رخ کرو۔ تو جگہ کی سمجھ میں آیا تو پھر یہ شطر جو ہے یہ نصب میں آ گیا ہے۔ اب آپ نے پہچاننا ہے، ابھی تک ہم جو چیزیں کر چکے ہیں اس میں ایک یہ ظرف ایڈ ہو گیا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں الفاظ، یہ رفع نصب جر کس میں ہے اور کیوں ہے۔ یوم نصب ہے کیونکہ یوم نصب ظرف ہے کیونکہ یہ ظرف ہے، کیونکہ ظرف کون سا ظرف ہے؟ ظرف زماں
ظرف زمان، بالکل ٹھیک۔ الجبال کس میں ہے؟ یہ تو جگہ ہو گئی نا۔ ہاں یہ جگہ یہ ہے نصب میں، الجبال۔ اچھا نہیں، جگہ اسم ہے، اسم تو ہے، رفع میں ہے، ہم، نصب میں ہے، جر میں ہے؟ نسب میں۔ نصب نصب میں میں ہے۔ ہے۔ کیوں ہے نصب کی؟ ابھی تک ہم نے دو ہی وجوہات پڑھی ہیں۔ اور وہ چیز کے بعد یہ جگہ ہے۔ پہاڑوں کو تو مفعول ہے یہ، یہ مفعول ہے، کس کا مفعول ہے؟ نسیرو کا، ہاں، ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، چلانے کا مفعول ہے۔ ارض جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ بھی نسب میں ہے۔ یہ بھی جی نصب میں ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ یہ جگہ ہے، یہ بھی مفعول ہے کہہ لیں۔ مفعول ہے جی۔ یہ بھی مفعول ہے، جگہ کے سینس میں یوز نہیں ہو رہا، وہ ہے تو جگہ زمین، لیکن یہاں استعمال اس سینس میں نہیں ہو رہا کہ اس جگہ میں یہ کرو۔ اگر یہ ہوتا نا کہ زمین میں جا کر یہ کرو، پھر ایک فرق بات تھی۔ یہ ہو رہا ٹھیک ہے سر۔ دیکھو گے تم زمین کو، تو ترا کا مفعول ہے۔ موسیٰ جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ ہے تو نسب میں ہی، کیونکہ ہم نسب ہی پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، رفع نصب جر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اچھا، تو پھر یہ اسم ہے۔ اسم ہے، اسم ہے اور اور پھر اور نصب ہے یہ موسیٰ، قال موسیٰ، اس کی رفع اور جر کیا ہوتی ہے؟ یہ جی جر میں ہے۔ اچھا ویسے موسیٰ لفظ کی رفع نصب جر کیا کیا ہوتی ہیں؟ تین فارمز کیا ہیں اس سیم کی؟ اس سیم کو، ہوتی ہے، تینوں میں موسیٰ ہوتی ہے، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب کانٹیکس سے پتہ لگ گیا، کانٹیکس کیا ہے؟ اور جب کہا موسیٰ نے، جو کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل، اس کا تو مطلب ہے یہ موسیٰ رفع ہے، میں ہے۔ یہ رفع میں ہے اور فاعل ہے۔ اچھا، ٹھیک، مجمع جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ ظرف ہے اور نصب میں ہے۔ اچھا، اور البحرین؟ یہ تو اسم مضاف، ہوا۔ اسم ہے، اوکے، اور مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے، تو یہ کس میں ہے؟ تو یہ یہ جر میں ہوا، جر میں ہے، تسنیہ بھی ہے۔ تسنیہ بھی ہے اور جر میں ہاں ہے، بالکل صحیح۔ تسنیہ۔ یہ قائل کس میں ہے؟ یہ فعل ہے۔ نہیں، ہم قائل، صرف اسم ہی ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نے بتانا ہے رفع اور نصب یا جر۔ یہ رفع میں رفع میں ہے، کیوں ہے؟ میں تو پیش کی نشانی سے ویسے کہہ رہا ہوں۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہو گیا، کہا، رفع میں یہ ہے ہی، ہوا کہا، کہا کہنے والے نے، تو کہا یہ کہنے والا، فاعل کالا کا فائل ہے، بالکل صحیح، کالا کا فائل ہے، اس لیے رفع میں۔ یومن جو ہے یہ کس میں ہے؟ ایک دن ظرف ہو سکتا ہے، نصب ہے، ظرف ہے اس لیے نصب میں، ہم رہے ایک دن۔ اور بعض کس میں ہے؟ کچھ حصہ، کچھ حصہ دن کا، یہ ڈیٹیل ہے، کون سی ڈیٹیل؟ کچھ حصہ ایک دن کا، یہ بتائیں نا، رفع نصب یا جر میں ہے؟ نصب میں، نصب میں ہے، تو ہم نے نصب کی جو وجوہات پڑھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مفعول ہے یا ظرف ہے، تو تو یہ کون سا؟ کچھ حصہ ہے دن کا، تو دن کا کچھ حصہ، لبسنا کا مفعول، لبسنا کا مفعول اپیرنٹلی نہیں ہے، لبسنا ہے ہم رہے، لبسنا تو ہو گیا نا فعل لازم، لبسنا کے ساتھ کوئی مفعول نہیں چاہیے ہوتا، ہم ٹھہرے۔ جی تو جزاک جیسے یومن اللہ۔ ہے، یہ یوم، لبسنا کا مفعول نہیں ہے، یومن مفعول فی ہی ہے، ظرف ہے۔ یہ سب قائل کا مفعول تو نہیں ہے۔ نہیں، قائل کا مفعول بھی نہیں ہے، قائل کا مفعول تو کوئی بات ہوتی ہے نا، باعث تو نہیں ہو سکتا۔ تو یوما کا مفعول ہے۔ جیسے یوما ظرف ہے، اسی طرح بعض یومن بھی ظرف ہے، دن یا دن کا کچھ حصہ، دونوں ہی ٹائم کو ریفر کر رہے ہیں، دونوں ظرف زمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صرف اور صرف اسی سے امید لگائیں، اس کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اسی سے مانگیں، اور وہ ہماری تمام جائز حاجات کو مانگنے پر بھی پورا کرے اور بغیر مانگے بھی ہمیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔